اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فاٹ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، اچھا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے مرغی آپ انڈوں پہ بٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 10 انڈے آپ رکھ رہے ہیں تو 10 بچے، مقصد 100% رزلٹ حاصل کرنے کے لیے کس طریقہ کار سے مرغی کو انڈوں پہ بٹھایا جائے، اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو تسلی سے آخر تک دیکھیں تاکہ ویڈیو میں موجود ہر ایک بات، ہر ایک پوائنٹ کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے اور اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ جو دوست چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں، آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اچھا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے مثال کے طور پہ آپ 10 انڈے مرغی کے نیچے رکھ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ 10 کے 10 بچے ان میں سے نکل آئیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ 100% رزلٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے اور اتنی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنا کر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مرغی سے اچھا رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے دوستوں کی یہ شکایت ہے کہ 10 انڈے رکھ رہے ہیں یا 12 انڈے رکھ رہے ہیں، اچھا رزلٹ نہیں مل رہا، 3 بچے نکل رہے ہیں، 2 نکل رہے ہیں، 4 بچے نکل رہے ہیں، اچھا رزلٹ نہیں مل رہا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں، ان کو آپ اپناتے ہوئے آپ مرغی سے اچھا رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے دوستو، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کے پاس کڑک مرغی ہو اور آپ مرغی کو انڈوں پہ بٹھانا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھے معیاری صحت مند اور فرٹائل انڈے ہونے چاہیے۔ اچھے معیاری صحت مند، اس کا کیا مطلب ہے؟ مرغی آپ کی اچھی ہے، مثال کے طور پہ اس کی خوراک اچھی ہے، وہ اچھے انڈے بنائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر مرغی آپ کے پاس کمزور ہے، اس کی خوراک اچھی نہیں ہے، تو وہ انڈے بھی چھوٹے سائز کے اور کمزور بنائے گی، جن میں سے اچھے بچے نہیں نکلتے، کمزور بچے اور چھوٹے سائز کے بچے نکلتے ہیں۔ آپ کے پاس اچھا معیاری صحت مند انڈا ہوگا، اس میں سے اچھے معیاری اور صحت مند بچے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، اور فرٹائل انڈے ہونے چاہیے۔ فرٹائل مطلب آپ یہ ہے کہ مرغا مرغی کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 2 مہینے سے انڈوں کو رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کو مرغی کڑک مل رہی ہے یا آپ کے پاس ہو رہی ہے تو آپ اسے بٹھا رہے ہیں۔ اس کی جو فرٹیلٹی ہے وہ جیسے جیسے انڈے پرانے ہوتے ہیں وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ دوست ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے انڈے پکڑے، وہاں سے کسی دوست سے پکڑے یا کہیں سے بھی آگے پیچھے سے اٹھا کے انڈے لے آئے، آپ نے انڈے اکٹھے کر لیے اور مرغی انڈوں پہ بٹھا دی۔ وہ انڈے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے پرانے ہیں، فرٹائل ہیں نہیں ہیں، کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ان کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جو کوشش یہ کریں کہ جو آپ کے پاس مرغی انڈے دے رہی ہے انہی انڈوں کا انتخاب کریں اور وہی انڈے آپ مرغی کے نیچے رکھیں، یا آگے پیچھے سے آپ کسی سے لے کے بھی آ رہے ہیں، کسی دوست سے بھی لے کے آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ انڈے جو ہیں اچھے معیاری اور صحت مند فرٹائل انڈے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ آپ نے اچھے معیاری اور صحت مند انڈوں کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستو انڈوں کی جو تعداد ہے وہ کم رکھیں، بھلے سردی ہے، گرمی ہے، موسم کوئی بھی ہے۔ موسم جو اس وقت چل رہا ہے تقریباً موسم ٹھیک ہے۔ اس موسم کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ہر موسم کا ایک اپنا حساب ہوتا ہے۔ اگر زیادہ گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، تو اس حساب سے مرغی کو انڈوں پہ بٹھانا پڑتا ہے۔ سردی ہے تو اس حساب سے بٹھانا پڑتا ہے۔ ابھی تقریباً موسم ٹھیک ہے، موسم کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ جو دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے، آپ نے جو انڈوں کی تعداد ہے وہ کم رکھنی ہے، بہت زیادہ انڈے نہیں رکھنے۔ وہ بہت کم مرغیاں ہوتی ہیں جو 15 انڈے 18 انڈے بچے نکالتی ہیں۔ ہاں البتہ دیسی مرغیاں زیادہ، ان کے نیچے آپ انڈے رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو رزلٹ اچھا دیتی ہیں، زیادہ وہ بچے نکالتی ہیں۔ اصیل مرغی کے نیچے آپ، کیونکہ اچھی اصیل مرغی 5-6 انڈے دیتی ہے، زیادہ سے زیادہ 7-8، بہت زیادہ بھی اگر کوئی دے رہی ہے مرغی، بہت زیادہ بھی اصیل مرغی، تو وہ 18 19 20 اس سے زیادہ انڈے نہیں دیتی۔ آپ اصیل مرغی کے نیچے کم سے کم انڈے رکھیں، 10 انڈوں کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی مرغی بڑے سائز کی ہے، پلے وغیرہ اس کے اچھے ہیں، بھرے ہوئے پلے ہیں، ٹھیک ہے، 12 کر لیں، 14 کر لیں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ کوشش کریں کہ کم سے کم انڈے رکھیں۔ اگر آپ کو اچھا رزلٹ چاہیے، آپ چاہ رہے ہیں کہ 100% آپ کو رزلٹ ملے، تو کم سے کم انڈوں کا انتخاب کریں۔ میں 9 10 8 9 10 12 انڈے سے اوپر نہیں رکھتا۔ اب میرے پاس یہ مرغی ہے، یہ مرغی میرے پاس باہر سے آئی تھی، پچھلی مرتبہ 15 میں نے اس کے نیچے انڈے رکھے تھے اور اس نے اچھا رزلٹ دیا تھا۔ اس مرتبہ میں نے اس سے بھی بڑھائے ہیں،
ایک تجربہ کرنے کے لیے تجربہ کرتا رہتا ہوں، اس لیے اگر زیادہ انڈے رکھتا ہوں، ویسے انڈے جو مرغی کے نیچے ہے وہ کم سے کم ہی رکھتا ہوں۔ اگر آپ کم انڈے رکھیں گے تو اس کا رزلٹ آپ کو اچھا ملے گا، وہ سارے بچے مرغی تقریباً نکال لیتی ہے۔ اس کے بعد دوستو نمبر 3 پہ ہمارا جو پوائنٹ ہے مرغی کی جگہ کا انتخاب کرنا۔ اگر سردیوں کا موسم ہے تو گرم جگہ کا انتخاب کریں، گرمیوں کا موسم ہے تو اسی طرح ٹھنڈی اور ہوادار جگہ کا انتخاب کریں۔ دوست کیا کرتے ہیں، جس کھڈے میں مرغیاں بند کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 5-7 مرغیاں ہیں، آپ وہ ساری مرغیاں ایک ہی کھڈے میں بند کر رہے ہوتے ہیں، بھلے وہ دن میں کھلی رہتی ہیں، شام میں آپ بند کرتے ہیں یا سارا دن، تو جس کھڈے میں مرغی انڈا دے رہی ہوتی ہے اسی کھڈے میں آپ مرغی کو انڈوں پہ بٹھا دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ مرغیاں مثال کے طور پہ یہ مرغی ہے، اب یہ کسی اور مرغی دابے کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ اسی جگہ پہ اسی کھڈے میں بٹھائیں گے، وہ والی مرغی بھی اسی جگہ پہ موجود ہے، تو وہ مرغی کیا کرے گی، اس کے سر میں چونچے مارتی رہے گی۔ اگر آپ رات میں بند کر رہے ہیں یا دن میں جیسے بھی آپ بند کر رہے ہیں تو وہ مرغی اس کے سر میں چونچے مارتی رہے گی۔ جب مرغی کڑک ہوتی ہے وہ انڈوں سے اٹھتی نہیں ہے، بھلے آپ اسے ماریں جو بھی کریں، ٹھیک ہے، وہ انڈوں سے اٹھتی نہیں ہے۔ وہ کرتی کیا ہے جی، اپنا رزلٹ خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہری بات ہے، وہ تکلیف میں ہوتی ہے۔ کڑک مرغی ویسے بھی وہ چڑچڑی ہوئی ہوتی ہے، کچھ خوراک اس کی لیٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ برل یہ ہے کہ وہ جب دوسری مرغیاں اس کو ڈسٹرب کریں گی تو یہ مرغی اپنا رزلٹ خراب کرے گی۔ کوشش کریں الگ سیپریٹ جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ کوئی اس طرح کا مرغی کو ڈسٹرب کرنے والا سین نہ ہو، مول نہ ہو، کوئی دوسرا پرندہ یا کوئی مرغی یا کوئی چھوٹے بچے وغیرہ گھر میں ہیں تو مرغی کو ڈسٹرب نہ کریں، ٹھیک ہے، سیپریٹ جگہ کا انتخاب کریں۔ نمبر 4 پہ ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے، مرغی جو بیڈ ہے، جس جگہ پہ آپ نے انڈے رکھنے ہیں اس کے اوپر آپ نے مرغی بٹھانی ہے، موسم کے حساب سے مرغی کا جو بیڈ ہے اس کا انتخاب کریں۔ مثال کے طور پہ زیادہ گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے تو آپ مٹی یا ریت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے تو آپ بھوسا یا لکڑی کا برادہ، اس طرح کی گرم چیز آپ کو کوئی بھی ملے اس چیز کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ آج کل موسم تقریباً ٹھیک ہے، نہ زیادہ گرمی ہے نہ ٹھنڈ ہے، راتیں تھوڑی سی ٹھنڈی ہیں، اس موسم میں بھی آپ لکڑی کا برادہ یا اس کا بھوسا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بریڈنگ کا موسم ہے دوستو، مرغیاں کراس ہو رہی ہیں، انڈے دے رہی ہیں، کڑک ہو رہی ہیں، تو بہت سارے دوستوں کا سوال تھا کہ اچھا رزلٹ نہیں ملتا، اچھے رزلٹ کے لیے کیا؟ یہ چھوٹے چھوٹے 4 پوائنٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو اپناتے ہوئے آپ مرغی سے اچھا رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ شارٹ سے لفظوں میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے اچھے معیاری صحت مند فرنٹائل انڈوں کا انتخاب کرنا ہے۔ نمبر 2، آپ نے انڈوں کی جو تعداد ہے اس کو کم رکھنا ہے۔ نمبر 3، آپ نے سیپریٹ جگہ کا انتخاب کرنا ہے تاکہ مرغی جہاں پہ سکون سے بیٹھے، ریلیکس ہو کے بیٹھے، کوئی دوسرا پرندہ یا جانور یا چھوٹے بچے وغیرہ گھر میں ہوتے ہیں اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اور نمبر 4 جو ہمارا آخری پوائنٹ ہے، جو مرغی کا نیچے کا جو بیڈ ہے، آپ نے اس کو موسم کے حساب سے اس کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر سخت گرمی کا موسم ہے، ٹھیک ہے، اپریل کے بعد پاکستان میں موسم گرم ہو جاتا ہے، زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، تو ایسے موسم میں آپ بھوسا رکھ رہے ہیں، گرم چیز کا نیچے استعمال کر رہے ہیں تو وہ انڈے خراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں، تو موسم کے حساب سے بیڈ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ 4 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ، ان کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اچھا رزلٹ مرغی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بہت سارے دوست بھائی بہت مرتبہ مجھ سے سوال کیا، پوچھتے رہتے ہیں، اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ اچھا رزلٹ نہیں مل رہا جی، 2 بچے نکل رہے ہیں، 4 بچے نکل رہے ہیں۔ تو بریڈنگ کا موسم تھا، میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ، کیونکہ آپ مرغیاں انڈے دے رہی ہیں، کڑک ہو رہی ہیں، آپ نے ان کو انڈوں پہ بٹھانا ہے، تو اچھے رزلٹ کے لیے میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی جائے تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو امید ہے کہ ویڈیو کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی میرے کسی دوست بھائی کو کسی بات، کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔